ایک صبح جب گریگر سیمسا نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے انسیکٹ یعنی کیڑے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس سے قبل وہ ایک ٹریولنگ سیلز مین تھا اور اپنی فیملی کا واحد کفیل تھا۔ باوجود اس کے کہ وہ ایک کیڑے میں تبدیل ہو چکا ہے، اس کو اب بھی پریشانی لاحق ہے کہ وہ ڈیوٹی سے لیٹ ہو چکا۔ آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ گریگر سیمسا کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ کمپنی کا چیف کلرک خود پتہ کرنے آتا ہے کہ گریگر سیمسا آج کام پر کیوں نہیں آیا۔ اس طرح اس کی فیملی کو اس ٹرانسفارمیشن کا علم ہوتا ہے۔ مسٹر سیمسا یعنی گریگر سیمسا کا باپ غصے میں گریگر سیمسا کو زخمی کر دیتا ہے اور غصے سے دروازہ بند کر کے چلا جاتا ہے۔ اگلے دن گریگر سیمسا کو گھر میں کوئی بھی دیکھنا نہیں چاہتا، صرف اس کی بہن گریٹ اس کے لیے 2 ٹائم کا کھانا لاتی ہے اور وہ اس کے لیے بچا ہوا کھانا لاتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ اس ٹرانسفارمیشن کے بعد اس کے بھائی کو گلا سڑا کھانا پسند ہے۔ تقریباً 2 ہفتہ بعد گریٹ اور اس کی والدہ مسز سیمسا کمرے سے فرنیچر ہٹانے کا فیصلہ کرتی ہیں تاکہ گریگر سیمسا فرش پر آسانی سے حرکت کر سکے۔ البتہ جب وہ اس کے کمرے سے ایک عورت کا پورٹریٹ ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں تو گریگر سیمسا مزاحمت کرتا ہے اور اپنی والدہ کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسز سیمسا بھی اپنے بیٹے کے ساتھ جاری حد سے پیش آتی ہیں اور اس پر کچھ اشیاء پھینکتی ہے۔ 1 ماہ بعد گریٹ کام کرنا شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ اپنی فیملی کی سپورٹ کر سکے اور اس کا باپ اپنے کام سے تنگ آ کر کام چھوڑ دیتا ہے۔ گھر کے مالی حالات خراب ہونے لگتے ہیں اور ایک نوکرانی کو کام سے نکال دیا جاتا ہے۔ نوکرانی کی جگہ ایک صفائی والی کو پارٹ ٹائم ورکر کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ گریگر محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنی فیملی پر بوجھ بن چکا ہے اور وہ اس سے رشتہ ترک کر چکے ہیں۔ ایک شام 3 آدمی ان کے گھر میں ایک کمرہ کرائے پر لیتے ہیں اور گریٹ ان کے لیے وائلن بجاتی ہے۔ گریگر بھی وائلن کی آواز سے متاثر ہو کر کمرے سے باہر آ جاتا ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے وائلن سن سکے۔ کرایہ دار گریگر سیمسا کو دیکھ کر شاک ہوتے ہیں اور بہت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی شام گریٹ جو کہ گریگر سیمسا کی خدمت کرتی تھی وہ بھی کہہ دیتی ہے کہ گریگر سیمسا میرا بھائی نہیں ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم سب کی بھلائی اسی میں ہے کہ اب اس سے جان چھڑا لی جائے۔ اسی رات گریگر سیمسا اپنے کمرے میں پڑا پڑا مر جاتا ہے۔ میٹامورفوسز ایک ناولہ ہے جو کہ فرانز کافکا نے 1915 میں لکھا تھا۔ اس کی اوریجنل لینگویج جرمن تھی۔ یاد رکھیے ناولہ ایک ایسی فکشن ہے جو شارٹ سٹوری سے بڑی ہو اور ناول سے چھوٹی ہو۔ میٹامورفوسز ماڈرن لٹریچر کو سمجھنے کے لیے ایک ماسٹر پیس ہے جس میں بہت سارے تھیمز کے ساتھ ساتھ گریگر سیمسا کی زندگی کے 2 اہم پہلو دکھائے گئے ہیں کہ کس طرح وہ انسیکٹ بننے سے پہلے اپنی فیملی کی سپورٹ کر رہا تھا اور وہ فیملی کے لیے کماتا تھا اور اہم تھا، لیکن جب وہ انسیکٹ بن گیا تو اس کی نوکری سے متعلق فکر تو ختم ہو گئی کیونکہ اسے اب سب کچھ کمرے میں مل جاتا تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ گھر والوں کے لیے غیر اہم ہو گیا اور بیکار پڑا پڑا کوڑے کے ڈھیر میں مر گیا۔